کئی دفعہ سنا تھا کہ چوروں سے بچاؤ کے لیے اور جن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے آیت الکرسی بہت ہی مفید ہے۔ جب میں سعودی عرب بریدہ میں سروس کر رہا تھا تو رہائش کے لیے 2 منزلہ فلیٹ نما گھر ملا جو کافی مدت سے خالی پڑا تھا، بالکل نیا تھا اور بڑی سڑک پر واقع تھا۔ اوپر والی منزل میں نے رہنا شروع کیا اور نیچے کی منزل میں کلینک بنا لیا۔ اس فلیٹ میں 3 کمرے تھے اور ایک دروازہ باہر کو کھلتا تھا۔ اس میں ایک چھوٹا باورچی خانہ اور غسل خانہ بھی تھا۔ ایک کمرہ ہمیشہ خالی رہتا اور اس کی کنڈی باہر سے بند رہتی۔ درمیان والے کمرے میں سوتا تھا اور آخری کمرے کو بطور بیٹھک استعمال کر رہا تھا۔ ایک دن میں نے مچھلی پکائی، بازار سے روٹی لینے گیا۔ جب واپس آیا تو پلیٹ بالکل صاف رکھی تھی اور مچھلی غائب تھی۔ اسی طرح ایک دن میں غسل خانے میں جسم پر صابن لگا رہا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ صابن کی ٹکیا میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تلاش کرنے پر بھی نہ ملی۔ ان 2 واقعات نے مجھے کچھ شک میں ڈال دیا کہ میرے علاوہ کوئی اور مخلوق بھی یہاں رہتی ہے۔ میں اللہ کے فضل سے ذکر و اذکار، درود شریف اور تلاوت وغیرہ کرتا رہتا تھا، اس لیے میرا دل مطمئن تھا۔ ایک رات میں سو رہا تھا کہ خالی کمرے میں دھماکہ ہوا۔ میں جاگ گیا۔ اس کا دروازہ جو باہر سے بند تھا ایک آواز سے کھل گیا اور وہاں سے 10 سال کا بچہ میری طرف غصے کے عالم میں آ رہا تھا۔ میں فوراً سمجھ گیا اور آیت الکرسی اونچی اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دی۔ جب یہ بچہ مجھ سے 2 گز دور تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ بائیں طرف مڑ کر باہر دروازے کی طرف جا رہا ہے۔ میں اس کو پکڑنے کے لیے بھاگا۔ جب وہ دروازے کے قریب پہنچا تو وہاں سے غائب ہو گیا۔ دروازہ بند تھا اور اس کی چابی میری جیب میں تھی۔ اس واقعے کے بعد میں بہت محتاط ہو گیا۔ آیت الکرسی پڑھ کر چھت پر سو جاتا اور کچھ نہ ہوتا۔ چند ماہ بعد ہسپتال کے کوارٹر میں چلا گیا۔ میرے بعد اس مکان میں ایک شامی ڈاکٹر نے رہنا شروع کر دیا۔ ایک دن شامی ڈاکٹر ڈیوٹی پر نہ آیا تو نوکر کو بھیجا گیا تو گھر کے اندر سے خراخنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب دروازہ توڑ کر کھولا تو شامی ڈاکٹر زخمی پڑا ہوا چلا رہا تھا۔ اس کی ساری کراکری ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی۔ شامی ڈاکٹر نے بتایا کہ ایک بچے نے جو اس سے بہت طاقتور تھا اسے کراکری سے مارا تھا۔ یہ مکان اس کے بعد غیر آباد ہو گیا۔ میں 2 سال قبل پتوکی شہر میں جماعت کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا۔ شہر کے مغرب میں ایک بستی میں جو 3 میل دور تھی ایک اور جماعت گئی۔ جب یہ جماعت بستی کے قریب پہنچی تو ایک بڑا کھالا آیا جس میں بڑی بڑی گھاس تھی۔ اس گھاس میں ایک اژدہا تھا جس نے کافی جانور مار ڈالے تھے اور کئی آدمیوں کو بھی نقصان پہنچایا تھا۔ وہاں کے لوگ اس اژدہے سے بہت خوفزدہ تھے کیونکہ وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا اور گولی سے اس کو مارنا ناممکن تھا۔ جب یہ جماعت کھالا کے قریب پہنچی تو اژدہے نے ان کو ڈرایا۔ جماعت والوں نے ذکر و اذکار شروع کر دیا اور اللہ سے دعا کی کہ جماعت اس کے شر سے بچ جائے۔ جماعت ابھی ذکر میں مشغول تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ سانپ کا سر نیچے گرتا جا رہا ہے اور ایک ساتھی نے اس کو پتھر مارا تو اس نے جنبش نہ کی تو پھر سارے ساتھیوں نے اژدہے کو لاٹھیوں سے کچل دیا۔ اللہ کے ذکر اور درود شریف کی برکت سے اژدہا بالکل ختم ہو گیا۔